ایسے احسان فراموش انسانوں کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نا کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے. جب کسی انسان کو جس میں اتنا ظرف نہیں ہوتا ہے، جب اسے کچھ ضرورت سے زیادہ مل جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. آج جو یہ شخص پی ڈی پی اور پی ڈی پی کی لیڈرشپ کے بارے میں اناپ شناپ بک رہا ہے، میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنی ماضی کبھی بھولنی نہیں چاہیے. یہ وہ شخص ہے جس کو مفتی محمد سعید صاحب نے فرام نو ویئر اٹھایا، اسے الیکشن لڑوایا، یہ الیکشن ہار گیا اور اس کے بعد اسے ایم ایل سی لیا، اسے ایک سیاسی پہچان دے دی. اس شخص کو پی ڈی پی نے پولیٹیکل آئیڈینٹی دے دی اور آج یہی شخص پی ڈی پی اور پی ڈی پی کی لیڈرشپ خاص کر محبوبہ مفتی صاحبہ کے خلاف اناپ شناپ بک رہا ہے. افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر اور ان کی سوچ پر کہ لوگ کتنا اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں اور اقتدار ملتے ہی انہیں نہ جانے کیا سپنے دن میں ہی نظر آتے ہیں اور وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ انسان ہے جو آج اناپ شناپ پی ڈی پی کے خلاف بک رہا ہے. اگر اس میں 1% بھی سچائی ہوتی تو ہم سرخم ان کی سب باتوں کو، ان کے سب الزامات کو تسلیم کرتے. لیکن جو کچھ بھی وہ آج بول رہا ہے، جو کچھ بھی آج وہ اناپ شناپ پی ڈی پی اور پی ڈی پی کی لیڈرشپ کے لیے بول رہا ہے، اس میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے. آج وہ آدمی اس حد تک جا گرا ہے کہ وہ پی ڈی پی اور بی جے پی کے درمیان کچھ اندرونی اس طرح کے الائنس ہونے کی افواہیں یا اس طرح کی بے بنیاد باتیں پھیلا رہا ہے. آج وہ یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر میں جو بھی تباہی اس کی ذمہ دار پی ڈی پی ہے. میں اس کو یاد دلانا چاہوں گا، جب پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار تھی، آپ اس سرکار کا ایک حصہ تھے، آپ کونسل میں اس وقت ممبر تھے اور پی ڈی پی نے ببانگ دہل دن کے اجالے میں بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا سرکار کے لیے اور اپنی شرطوں پر الائنس کیا. ہم نے بی جے پی کو اپنی شرطوں پر چلوایا اور بی جے پی کو جب لگا کہ جموں کشمیر میں ان کا نہیں بلکہ پی ڈی پی کے ایجنڈے پر وہ چل رہے ہیں تو وہ سرکار سے چلے گئے. اور آج یہ جو شخص ہے یہ پی ڈی پی کے خلاف اناپ شناپ بک رہا ہے، پی ڈی پی کی لیڈرشپ کے لیے بک رہا ہے. تو میں اس کو بتا دوں کہ پی ڈی پی اپنے اسٹینڈ پر آج بھی قائم ہے. آپ اپنا ماضی بھول گئے ہو. آپ جو اناپ شناپ باتیں کر رہے ہو اس سے آپ کی جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، آپ کے دفتر میں جو کرپشن ہو رہی ہے، آپ کی جو ناکامیاں ہیں یا آپ کی جماعت کے نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے، جو وعدے بھول چکے ہیں، اس سے لوگوں کی نظریں نہیں ہٹ سکتی. یہ صرف اور صرف لوگوں کی نظریں ہٹا کر کے، اصلی مدعوں سے ہٹا کر کے اس طرح کے بیان بازیوں کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ ان کا رجحان لے جانا چاہتے ہیں. میں ان کو بتا دوں کہ آپ اس میں ناکام ہو چکے ہیں. ہاں، اتنا ضرور میں کہوں گا کہ ایسا شخص جو اس طرح کی بہکی باتیں کرے، بے تکی باتیں کرے، غلط الزامات عائد کرے، مجھے اس کی اور اس کی سوچ پر افسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی ذہنی مریض ہے اور ایسے انسان کو سیریسلی لینے کے بجائے انہیں صلاح دینی چاہیے کہ اسے کسی حکیم کے پاس جا کر کے یہ ذہنی مریض ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے.